ہمارے کئی بھائیوں نے سوال کیا کہ دنیا کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے، اسے بتانے کے لیے آج ہم سورہ التغابن کی آیتوں سے سمجھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کر رہی، تعریف کر رہی، بڑائی کر رہی، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی ہر چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح اور تعریف تم نہیں جان سکتے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک اس کی نماز، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کا نام اسمرن، اس کا نماز سمرن، اس کا نام سمرن، دنیا کی کائنات کی ہر نظر آنے والی چیز جانتی ہے۔ ربنا ارینا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، سمجھا دے، ہمیں کہنا پڑ رہا۔ آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جا کر 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن ان کے ماننے والوں کے نماز کے طریقے میں اتحاد نہیں ہو سکا، اختلاف پڑا ہوا ہے۔ کل قد علم صلاتہ، کائنات کی ہر چیز اپنی نماز جانتی ہے، کیسے کر رہی، اپنی تسبیح، کبھی جھگڑتی نہیں، لیکن آج پوری امت ٹکڑا ٹکڑا ہو چکی ہے، فرقہ فرقہ ہو چکی ہے، اور مسجدوں میں جھگڑے چل رہے، اس طریقے پر اس طریقے پر، آج تک امت نماز کا طریقہ نہیں جان سکی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہماری عبادت کے، مناسک کے، حج کے، نماز کے، روزے کے، ہر جگہ پر اتنے اختلافات پڑے ہوئے ہیں کہ پوری امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تیرے قرآن کی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی بنیاد پر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی کے عمل کے مطابق ہم سب کو آنے کی، اتحاد پیدا کرنے کی توفیق دے، اور جیسے کائنات کی ہر چیز متحد ہو کر، ایک ہو کر اپنے کام میں جٹی ہوئی ہے، نام اسمرن میں، تسبیح میں جٹی ہوئی ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ہر چیز مسلم ہے، اسلام لا چکی ہے، ان کا سرٹیفکیٹ اللہ قرآن میں دے رہا، اور ہم سے کہہ رہا وَلَهُ وَاسْلِمُوا فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اسلام لے آؤ، اسلام پر رہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک مسلمان رہو، مسلم رہو، جھکے ہوئے رہو، گیانی رہو، میرے عبادت گزار رہو، میرے بندے بن کر جیو، میرے سامنے جھکے رہو، اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر سچے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، یہی تو اسلام ہے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، خلقکم فمنکم کافر، تم کو پیدا کیا تو تم میں سے کچھ اگیانی ہیں، گیان کے راستے پر نہیں آئے، جبکہ ہر زمانے میں رسول، نبی، پیغمبر نے گیان کی باتیں بتائی ہے۔ ومنکم مؤمن، اور تم میں سے کچھ تو ایمانی اور گیانی ہیں۔ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بندہ بنے ہماری دی ہوئی نعمتوں کو، دنیا کی نعمتوں کو، اور سب سے بڑی گیان کی نعمت کو لے کر میرا شکر گزار بندہ بنے یا کافر بندہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے تھے لیبلونی، اتنی بڑی حکومت ہواؤں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، منطق الطیر، لوگوں کی، پرندوں کی بولی، جانوروں کی بولی مجھے سکھائی گئی، اس لیے لیبلونی، کہ مالک مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر کہتے تھے اشکر، کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکرہ بندہ بنتا ہوں۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ نے کہہ دیا میرے بہت کم بندے شکر گزار رہیں گے۔ حضرت عمر نے سنا ایک بدو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے در پر، دروازے پر ہاتھ رکھ کے دعا کر رہا تھا، اجعلنی من عبادک القلیل، اے اللہ تیرے تھوڑے کم بندوں میں مجھے شامل کر دے۔ حضرت عمر رکے، جب وہ فارغ ہوا اس سے سوال کیے، وقت کے دوسرے خلیفہ، دنیا تھراتی تھی جن کے روب اور دبدبے سے، وہ ایک بدو سے سوال کر رہے، من این اخذت هذا الدعاء، یہ دعا تو نے کہاں سے سیکھی، کس نے تجھے سکھا دیا، مجھے کم بندوں میں شامل کر دے، کیا ہمارے ساتھ تو نہیں رہنا چاہتا؟
اتنی مسلمانوں کی اکثریت یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہوئے، اللہ نے گواہی دی اس اکثریت کو چھوڑ کر کون سے قلیل اور کم بندوں میں جانا چاہتا ہے؟ اس بدو نے کہا جو اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بہت کم تھوڑے بندے شکر گزار رہیں گے، اس شکر گزار بندوں میں میں اپنی شمولیت کی دعا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر اپنے چہرے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں اے عمر تجھے کون کون سکھانے والا مل جاتا ہے؟ شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار، شکر کرنے والا بندہ نہیں پائے گا۔ اللہ نے شیطان کی اس بات کو اٹیسٹ کر دیا، صحیح کہہ دیا اور اسے پکا کر دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے گمان کو، اپنے وہم کو، اپنے ارادے کو، اپنے کام کو سچ کر دکھایا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جو دعویٰ کیا تھا، مجھے چیلنج کیا تھا اللہ کو، شیطان نے، اللہ کہہ رہا ہے آج صدق علیہم ابلیس ظنہ، اپنے گمان کو، اپنے ارادے کو، اپنے مشن کو سچ کر دکھایا اور اکثر میرے شکر گزار بندے نہیں بنے۔ اے اللہ تو بھی ہمیں اس فتنوں کے زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین کے نام پر، چودراہٹ کے نام پر، ملا گیری کے نام پر، عہدوں کے نام پر لوگوں کو اپنے پیچھے کھینچ کر گمراہ کیا جا رہا ہے، اور تیرے قرآن کی کئی آیتیں بہتی ہیں، کہتی ہے کہ انہیں جہنم تک یہ لے کر پہنچ جائیں گے۔ اے اللہ اس فتنوں کے زمانے میں تو ہمیں بڑی بنیادیں، سب سے بڑی بنیاد قرآن، دوسری بنیاد تیرے نبی محمد پیغمبر کی باتیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، صحابہ کی زندگی کے رہنما اصول پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سارے فتنوں سے تو ہمیں بچا لے۔ فَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے تو کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، تم میں سے تو تھوڑے مومن ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ وہ دیکھ رہا۔ فَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے تو اگیانی بھی ہیں، وَمِنْكُمْ مومن، گیانی اور ایمانی بندے بھی ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں تو توفیق دے، جس قرآن کو، جس گیان اور ایمان کو، جس تیری وڑک کو، جس تیرے نراکار روپ کو ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھا ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے تیرے اسماء و صفات کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے، اس مشن کو لے کر پوری دنیا تک تیرا گیان اور ایمان پہنچانے کی شکتی اور طاقت دے۔ آگے کی آیتوں میں سنیے خلق السماوات والارض